کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی توحید ہوتی ہے۔ مگر افسوس وہ توحید آج گلبرگہ کے اندر بندہ نواز کی مزار پہ لٹائی جا رہی ہے۔ وہ اجمیر کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پر سجدہ کر کے اس دولت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تازیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے۔ دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے۔ تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں۔ تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے۔ وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے۔ مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے، اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم سب کچھ لے کر کے آؤ گے، لیکن اگر توحید لے کر کے نہیں آؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ توحید کے بغیر آئیں گے، کفر کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین بھر کے سونا ہے تمہارے پاس لیکن رب کی توحید نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج مسلم ممالک بت پرستی کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، بت پرستی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے دیش اور اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ حتیٰ یعبد الاوثان، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بتوں کی پرستش نہیں ہے، توحید سے دور ہیں، عقیدے سے دور ہیں۔ یہ 5ویں وجہ ہے آج ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ نمبر 6، چھٹی وجہ ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمیں دنیا کا تو ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں۔ آج مسلمان نے اپنی پوزیشن اتنی خراب کر لی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کیوں ایسے حالات ہیں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا ڈر نہیں ہے۔ نمبر 7، آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ دنیا کی کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتی، تب تک عزت نہیں پا سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان بہترین نوجوان نہ ہو، اس قوم کے نوجوان اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح نہ ہو۔ اللہ اکبر! اصحاب کہف کے نوجوان کون تھے؟ اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا، اللہ نے ان کی پہچان نہیں بتائی، اللہ نے ان کا خاندان نہیں بتایا، کس علاقے کے رہنے والے تھے اللہ نے نہیں بتایا، مگر ایک ظالم بادشاہ کے دور میں ان چند نوجوانوں نے جب کھڑے ہو کے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیا، اللہ پر ایمان کی آواز بلند کی، تو میرے رب کو ان نوجوانوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے نام پر قرآن کی ایک سورت نازل کر دی، سورہ کہف اٹھاؤ جو ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ میرے بندو دیکھو، یہ میرے نوجوان بندے تھے، یہ 20 سال کے لڑکے تھے، یہ 25 سال کے لڑکے تھے، یہ چند نوجوان تھے جو رب کے اوپر ایمان لائے تو رب نے ان کو اور ہدایت عطا فرمائی۔ آج اصحاب کہف کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے جب اسلام کا پودا لگایا، اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے نوجوان تھے۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ حضرت علی کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ نوجوانوں نے اسلام کے درخت کو اپنے خون جگر سے سینچا، کیونکہ آج کون سا ایسا پاپ ہے، کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی اللہ کی ایسی نافرمانی ہے جس میں آج یہ امت مبتلا نہیں ہے؟
میرے رب نے 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں بتا دیا کہ دنیا میں جب جب بگاڑ آئے گا تو سمجھ جانا کہ وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گا۔ رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے۔ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے اسلامی تاریخ کا، بڑے نیک لوگوں کو اس نے قتل کیا، بہت سارے علماء کو قتل کیا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں کچھ لوگ حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور کہا کہ اے امام حسن بصری، حجاج بڑا ظالم ہے، علماء کو قتل کر رہا ہے، محدثین کو قتل کر رہا ہے، نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو امام حسن بصری نے جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ حجاج بن یوسف اگر آج ظلم کر رہا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کیا اس موبائل کے ذریعے آج گناہ آسان نہیں ہو گئے؟ کتنے گناہ ایسے جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، آج موبائل نے ان گناہوں کو آسان کر دیا۔ 10 سال کے 12 سال کے بچے آج ایسی گندی لتوں اور عادتوں کا شکار ہو گئے کہ آج پورا سماج اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت سے بھی ہمارے اوپر یہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی۔ اور آخری چیز نمبر 10، آج اگر ہم ذلیل اور رسوا ہیں تو 10ویں وجہ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ آج اس امت کے جو رہنما ہیں، جن کا کام تھا امت کی رہنمائی کرنا، جن کا کام تھا امت کی ان کو صحیح راستہ بتانا، افسوس ان علماء میں علماء سو نے دین کے نام پر دین کو بگاڑنے والی چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے انہوں نے امت کو شرک میں ڈالا، انہوں نے امت کو بدعات میں ڈالا، انہوں نے دین کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اور سچ فرمایا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سارے علماء اور بہت سارے عابدین ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ آج امت کے بہت سارے علماء کی یہ حالت ہے۔ امت کے علماء جب بگڑیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء کی مثال نمک کی طرح ہے، نمک کی طرح علماء ہیں۔ جب کسی چیز میں نمک کم ہو جائے تو ہم نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ صحیح ہو جائے، اس کا ذائقہ صحیح ہو جائے۔ نمک خراب چیز کو صحیح کر دیتا ہے، لیکن حضرت قتادہ کہتے ہیں جب نمک خراب ہو جائے، جب خود نمک کے اندر بگاڑ ہو جائے تو نمک کو کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی ہے۔ علماء اس امت کے لیے نمک کی طرح ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء نے اگر ان کو برائیوں سے روکا ہوتا، ان کے غلط کاموں سے روکا ہوتا تو ان کا وہ حال نہ ہوتا۔ ان کے علماء خاموش ہو گئے، برائیوں کو دیکھ کر کے چپ ہو گئے، اس وجہ سے بھی یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو سبب ہیں ہماری ذلت اور رسوائی کے۔